سوال نمبر 1، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام کیا تھا؟ جواب عثمان بن عفان بن ابی العاص۔ سوال نمبر 2، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب قبیلہ بنو امیہ۔ سوال نمبر 3، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ جواب ابو عبداللہ۔ سوال نمبر 4، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سا لقب دیا گیا؟ جواب ذو النورین۔ سوال نمبر 5، ذو النورین کہلانے کی وجہ کیا تھی؟ جواب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا۔ سوال نمبر 6، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس خلیفہ راشد تھے؟ جواب تیسرے خلیفہ راشد۔ سوال نمبر 7، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کب خلیفہ بنے؟ جواب 24 ہجری۔ سوال نمبر 8، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ جواب قرآن مجید کو ایک مصحف پر جمع کرنا۔ سوال نمبر 9، قرآن کی تدوین کس کے حکم سے ہوئی؟ جواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے۔ سوال نمبر 10، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس صفت میں مشہور تھے؟ جواب حیا اور سخاوت۔ سوال نمبر 9، زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا موقف اختیار کیا؟ جواب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والوں سے قتال کیا جائے گا۔ سوال نمبر 10، قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کرنے کا آغاز کس نے کیا؟ جواب حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں قرآن کو پہلی مرتبہ جمع کیا گیا۔ سوال نمبر 11، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ جواب سچائی، تقوی، عاجزی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال محبت۔ سوال نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست کون تھے؟ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال نمبر 13، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے اپنا مال کس طرح خرچ کیا؟ جواب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال کئی مواقع پر اللہ کی راہ میں پیش کیا۔
سوال نمبر 14، غلاموں کو آزاد کرانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا؟ جواب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی مظلوم غلام آزاد کروائے۔ سوال نمبر 15، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا؟ جواب، 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو ہوا۔ سوال نمبر 16، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کہاں ہوئی؟ جواب، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں۔ سوال نمبر 17، امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت کون ہے؟ جواب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 18، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا مانا جاتا ہے؟ جواب، دین کی حفاظت، خلافت کا استحکام اور قرآن کی تدوین کا۔ سوال نمبر 11، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سا کنواں مسلمانوں کے لیے خریدا؟ جواب، کنواں روما۔ سوال نمبر 12، مسجد نبوی کی توسیع کس خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال نمبر 13، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس ہجرت میں شریک ہوئے؟ جواب، پہلی اور دوسری ہجرت۔ سوال نمبر 14، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کس حال میں ہوئی؟ جواب، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے۔ سوال نمبر 15، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ جواب، 35 ہجری۔ سوال نمبر 16، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شہادت کے وقت کتنی تھی؟ جواب، تقریباً 82 سال۔ سوال نمبر 17، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس فہرست میں شامل کیا گیا؟ جواب، 10 مبشرہ۔ سوال نمبر 18، 10 مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، وہ 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ سوال نمبر 19، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ جواب، جنت البقیع، مدینہ۔ سوال نمبر 20، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے نمایاں اخلاقی اور صفت کیا تھا؟ جواب، انتہائی حیا اور نرم دلی۔ سوال نمبر 1،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب عبداللہ بن عثمان۔ سوال نمبر 2، ابو بکر کو صدیق کا لقب کیوں ملا؟ جواب معراج کے واقعے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ سوال نمبر 3، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کس قبیلے سے تھا؟ جواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی شاخ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال نمبر 4، اسلام قبول کرنے والے مردوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے؟ جواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آزاد مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 5، ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں کون تھے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال نمبر 6، قرآن مجید میں غار ثور کا ذکر کس کے حوالے سے آیا؟ جواب سورہ توبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 7، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دورانیہ کتنا تھا؟ جواب تقریباً 2 سال اور 3 ماہ۔ سوال نمبر 8، خلافت کے دوران سب سے بڑا فتنہ کون سا تھا؟ جواب فتنہ ارتداد اور جھوٹے نبیوں کا فتنہ۔